سامان میں کیا خاص آپ سجیشنز دیں گے، احتیاطیں بتائیں گے، خاص طور پہ بیگ کے حوالے سے، پھر پیکنگ کے حوالے سے، دوسروں کا سامان لینے کے حوالے سے کیا گائیڈ لائن دیں گے؟ دیکھیں عبدالحبیب بھائی، پہلے تو یہ کہ یہ بات ہمارے سفر کرنے والوں کو پتہ ہونا چاہیے، چاہے آپ سفر مدینہ ہو، سفر حج ہو یا کوئی اور سفر، آپ گاؤں دیہات میں جا رہے ہیں یا کسی شہر میں جا رہے ہیں، بعض اوقات سفر میں گھر والے یا عموماً والدین جو ہوتے ہیں نا، یہ ایسی سی چیزیں دے دیتے ہیں کھانے پینے کے تعلق سے اور دیگر ضرورت کے تعلق سے کہ جیسے ایسا لگتا ہے سب وہاں ملیں گی ہی نہیں۔ تو اگرچہ کچھ کرنسی کا فرق پڑتا ہے، میں اس کو یقیناً لوں گا، لیکن بہت زیادہ لے لینا جو ہے نا، یہ بھی آپ کا وزن بھی بڑھا دیتا ہے اور چیزوں کو سنبھالنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ جنرلی طور پر لوگ باہر سے ہی کھانے کا ارینجمنٹ کر لیتے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ ضرورت سے زیادہ چیزیں نہ لی جائیں، ضرورت سے زیادہ کپڑے بھی نہ لیے جائیں، کیونکہ وہاں کئی سفر ایسے ہوتے ہیں جس میں کپڑوں کو دھونے کی، واش کرنے کا موقع آپ کو مل جاتا ہے۔ تو آپ بولے 1 مہینے کا سفر ہے تو روز کا 1 جوڑا تو پہنو گا نا، تو آپ بولے 30 جوڑے لے لو، تو پھر کتنے بیگ اٹھائیں گے آپ؟ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کم سے کم سامان ہو کہ آپ بھلے جہاز میں بھی لے کے دے دیں گے، لیکن جہاز ہر وقت سفر میں آپ کے ساتھ نہیں ہے، اس کو لینا۔ مجھے جو اس دوران سفر میں کچھ میرے سامنے تجربات جو مشاہدے ہوئے نا، آج کل جو میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ ہے آپ کے لگیج کا ویل۔ بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ جو ویل ٹوٹتا ہے نا، اچھا ویل نکلا بھی ہوتا ہے باہر، اور وہ اتارنے چڑھانے میں بھی جو ویل افیکٹڈ ہو جاتا ہے۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ ویل والا بیگ لیں، ویل والا بیگ لیں، پہیے والا، ورنہ نارملی بیگ تو اب بھی وہ جس کو کیا کہتے تھے، وہ پرانا کہتے ہیں سوٹ کیس یا کیا، وہ اٹھانے والے بیگ لوگ لیتے ہیں، کاندھے والے بیگ لے لیتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے ناظرین، ٹرالی والا بیگ لیں بس، اور ٹرالی میں بھی 4 ٹائر والا بیگ لیں۔ ایک آپ پہلے آتا تھا 2 ٹائر والا، 2 پہیوں والا، اب 4 پہیوں والا جو بیگ ہے نا وہ زیادہ وہ ساتھ لے کے بہت آسانی سے چل جاتا ہے۔ تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے اسکرین پر آپ کو دکھا بھی رہے، یہ 4 پہیوں والا جو بیگ ہے نا اس طرح کا لے لیں، انشاءاللہ یہ آپ کو بہت کبھی کبھی ایئرپورٹ پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹک 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 کی ٹائروں میں بھی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ عموماً جو اس کی جو بش ہوتے ہیں نا، ربر ویل کے ٹائر کے، وہ گھسے ہوئے ہوتے ہیں۔ صحیح ہے، 4 ایک جیسے نہیں ہوتے، ایک زیادہ گھسا ہوتا ہے، کم گھسا ہوتا ہے۔ تو پورے سفر میں وہ اتنی مطلب کہ کوفت کا سامان کرتا ہے، اور پھر یہ کب ٹوٹ جائے کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ تو ایک تو جیسے آپ نے کہا کہ ویل والا بیگ لینا چاہیے، دوسرا یہ کہ اچھی کمپنی کا لینا چاہیے۔ یہ کمزور لیا تو پھر سمجھے سارا سفر آپ کیا مطلب کہ کندھے پہ اٹھا کر تو گھومنے سے رہے، اس کو لے کر کیسے چلیں گے؟ ہینڈل ٹوٹ جاتا ہے، زپ ٹوٹ جاتی ہے کمزور بیگ بازوں کا۔ دوسرا یہ کہ جو اس کا اصل اگر ٹرالی کا جو فائدہ یہ ہے کہ آپ کا وہ جو اس کا جو ہینڈل ہے وہ نکلنے کرنے کے بعد تو میں نے دیکھا ہے لوگ بیگ کو گھوسے مارتے نکلتا ہے کہ نہیں، وہ بولتا نہیں نکلوں گا، میں پھنس گیا ہوں۔ تو ماشاء اللہ 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ روپے لوگ حج پر خرچ کرتے ہیں۔ یہ تو جرنل جو خرچ ہوتا ہے، وہاں جا کر جو خرچ کرتے ہیں تو سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ بعضوں کے 20-25 لاکھ روپے حج پر خرچ ہو جاتے ہیں۔ اب 20-25 لاکھ روپے حج پر خرچ کر رہے ہیں اور آپ چند ہزار روپے کا اچھا سا بیگ نہیں خرید رہے۔ اور بہت اچھی مثال دی آپ نے کہ یہ جو کاندھے کا جو شولڈر بیگ لیتے ہیں، اسے شولڈر میں درد ہو جاتا ہے۔ اس سے اچھا ہے کہ وہ بھی آپ چھوٹا سا ٹرالی بیگ لے لیں گے نا، اچھا ہے۔ وہ جو کاندھے کا بیگ عموماً وہاں کام آتا ہے جب آپ مینا عرفات کے 3-4 دن کے لیے الگ چیز ہے، لیکن نارملی کوئی بھی ایسا سفر آپ نے ایسا دیکھا ہے کہ 5 کلو کی تھیلی ہے نا، 5 کلو کا بیگ ہے، اگر آپ نے ہاتھ میں لیا ہے نا اور اس کو لے کے آپ 3 کلومیٹر چلے تو یہ تھوڑی دیر بعد 50 کلو کا ہو جائے گا، وہ تھکا دیتا ہے، اتنا بھاری ہو جائے گا تھوڑی دیر بعد۔ تو یہ ہاتھ والا تو چکر ہی ختم کر دیں آپ، ٹرالی والا بیگ ہو، اور آگے جا کے آپ کو بتائیں گے وہ مینا شریف کے لیے جو بیگ چھوٹا سا ایک لینا ہے۔ لیکن بہت اچھی بات کی نگرانی شورا نے کہ منیمم پیکیج بھی پاکستان سے تقریباً 11 لاکھ کا ہے، باقی زیادہ ہے۔ 11 لاکھ روپے خرچ کر رہے ہیں تو 20-25-30 ہزار روپے اچھی کوالٹی کا 35-40 ہزار تک کا مل جائے گا۔ اچھا یہ بیگ صرف اس انشاءاللہ یہ نیت کر لینا، وہ نیت جیسے آپ کہہ رہی ہے 12 بار حج کروں گا اس بیگ کے ساتھ انشاءاللہ، اللہ پاک کریم ہے، 12 بار مدینہ حاضری دیں گے، کام آتا ہے۔ اور گھر کا ایک فرد نہیں ہوتا، دوسرے لوگ پوری فیملی ممبر ہوتے ہیں۔ کئی آج آپ جا رہے ہیں، کل میں جا رہا ہوں، پرسوں یہ جا رہے ہیں، اگر کوئی اچھا سا بیگ ہو تو وہ استعمال میں آ جاتا ہے سب کے، ضرور اس کو کوئی اسٹیمپ تھوڑی لگی ہوئی کہ میرا ہی ہوگا۔ آپ کی اپنی، آپ بالغ ہیں، آپ کی اپنی ملکیت میں بیگ ہے، اور آپ کسی کو دے دیتے ہیں کہ یار یہ بیگ آپ لے جاؤ، بیٹوں کو کام آ جاتا ہے اور گھر والوں کو کام آ جاتا ہے۔ اسی میں مطلب کہ جو میرا مشورہ یہ ہے کہ چونکہ ہر ملک کے کچھ قانون ہوتے ہیں، تو میرا مشورہ یہ ہے کہ بیگ کو پہلے پورا خالی کریں۔ صحیح، اس کے اندر میں بھی زپ لگی ہوئی ہوتی ہیں۔
اب گھر میں بیگ رکھا ہو, کسی گھر والے نے کون سی چیز کہاں رکھ دی ہے, ڈال دی ہے, بچے نے کوئی ڈال دی ہے, 100% پہلے بیگ کو خالی کریں, ایمٹی کریں اپنے ہاتھوں سے. اپنے ہاتھوں سے, اور اس کو خالی کر کے, میں تو مشورہ یہ دوں گا کہ اپنے ہاتھوں سے بھرے. لوگ گھر والوں سے بھرواتے ہیں, یہ اپنے اپنے تجربات شیئر کر رہا ہوں. میرے گھر والوں کو بھی پتا ہے, اور میرے گھر والوں کو یہ بھی پتا ہے کہ کہتے آپ ہمیں ایک بیگ نہیں بھرنے دیتے. میں کہا جب نکالنا مجھے ہے صحیح, تو مجھے پتا ہونا چاہیے میں نے کون سی چیز کہاں رکھی ہے, اور بھرتے ہوئے مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں نے کیا چیز مس کر دی ہے, کوئی باہر تو نہیں رہ گئی ہے, یا الماری میں تو نہیں رہ گئی ہے. پتہ چلے وہاں جا کر کھولوں گا تو پتا یار یہ تو نہیں. اچھا, پھر اس کی لسٹ بنا لیں. ویسے سامان نے سفر کی لسٹ جو ہے نا رفیق الحرمین میں موجود ہے, لیکن کچھ ہوتا ہے کہ مطلب وقت اور حالات اور آپ کی اپنی ضرورت کے تحت اس پہ کمی بیشی کرنی پڑے. تو میرا مشورہ ہے کہ لسٹ بنا لیں. بڑے بڑے پائلٹ جو ہے نا جہاز کے, ان کے پاس لسٹ ہوتی ہے. میں نے کاکپٹ میں بیٹھ کر ایک بار سفر کیا ہے. پارکنگ سے نکالنے سے پہلے وہ ایک لسٹ چیک کرتے ہیں, اور کو پائلٹ اس کو انڈورس کرتا ہے. پارکنگ سے نکلنے, رن وے پہ آنے کے بعد ایک نئی لسٹ ہے, اور ٹیک آف کے بعد ایک اور لسٹ ہے, کہ اب یہ سارا مطلب کہ ہو گیا. ایون کہ لینڈنگ سے پہلے ایک اور لسٹ ہے, لینڈنگ کے بعد ایک اور لسٹ ہے, اور پارکنگ کر لینے کے بعد جہاز کو آف کرنے کے ایک اور, یعنی 5 سے 6 لسٹیں پائلٹ کی جو میں کاکپٹ میں پائلٹ کی دیکھ کر آئے. اچھا, اتنی اس نے مطلب کہ کوئی سینکڑوں پروازیں کر لی ہوں گی, لیکن یہ ایسی زبردست ایس او پی ہے کہ ہر پائلٹ کو یہ کرنا لازم ہے. تو ہم کتنے ہی سفر کر لیں, میں یہ تو نہیں کہوں گا بالخصوص آپ. ویسے کبھی کبھی واقعی جو ہے نا کوئی اہم چیز رہ جاتی ہے, اور پھر وہاں جا کے پرابلم ہو جاتی ہے کہ یار یہ تو رہ گیا. وہ تھوڑا سا نا ہماری قوم کو یہ بھی سمجھانے والا ہوتا ہے کہ اس پہ عمل بھی کرنا ہے, ورنہ لوگ نے کہنا ہے ہم نے کون سا جہاز اڑانا ہے. تو وہ یہ کہ ہم نے کون سا جہاز اڑانا ہے کہہ کے نا وہ جتنی بھی ہدایات ہوتی ہیں سب کو سائڈ میں کر دیتے ہیں. اس میں جو اگر ضروری چیزوں کی بات کر لیں, دیکھیں باقی چیزیں تو ٹھیک ہے لسٹ موجود ہے, لیکن جس کی دوائیں ہیں, جس کی کوئی میڈیسن چل رہی ہے, وہ لازمی طور پہ اپنی میڈیسن لے لے. ہر جگہ آپ کی چیز مل جائے پھر بہت مہنگی بعض اوقات ہوتی ہے. اور میڈیسن کے لیے حاجی کیمپ میں باقاعدہ ایک ڈیسک بنا ہوا ہوتا ہے جہاں آپ اپنی میڈیسن کو دکھا کر پیک کرواتے ہیں, تاکہ میڈیسن آپ کی اپرووڈ اور آپ کے بیگ میں جائے. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ 3-4 میڈیسن کے ڈبے لے جائیں. بعض اوقات ایئرپورٹ پہ اس کو بھی روکا جاتا ہے کہ اس کی ڈسکرپشن کہاں ہے, ڈاکٹر کی پرچی کہاں ہے. ایک بات عبداللطیف پر رہ گئی تھی کہ عرب شریف کے کچھ قوانین ہیں, اپنے سامان کو اس نظر سے بھی چیک کریں کہ کوئی ایسی چیز جو کہ اس گورنمنٹ کے تحت بھی سخت ممنوع ہو, منع ہو. اللہ نہ کرے آپ کے ذریعے کچھ رہ جائے, یا اللہ نہ کرے کسی اور کا سامان رہ جائے, یا کسی اور نے ڈال دیا ہو. تو یہ میں سمجھ رہا تھا کہ 2-3 باتیں تو میں کلیئر بتا دیتا ہوں. دیکھیں, سگریٹ نہیں لے جا سکتے, پان, تمباکو, چھالیاں, اور خاص طور پہ اس میں آج کل جو خشخاش, یا آپ یوں سمجھ لیں کوئی بھی پاؤڈر ٹائپ کی کوئی بھی چیز ہے نا آپ کے بیگ میں جس کو آپ سمجھتے ہیں یار وہاں جا کے مجھے کام آ جائے گی, تو بہتر ہے وہ نہ لیں. اس کی اور بہت اچھی بات کی اس کی باقاعدہ لسٹ بھی آتی ہے حاجی کیمپ سے, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سی اشیاء خاص طور پہ ممنوع ہے. کھانے پینے کی بھی اگر آپ نے اشیاء لینی ہے تو پیکڈ لیں گے, یعنی اگر آپ ٹن پیک لے رہے ہیں یا پھر جو ڈمکو وغیرہ کے پیکٹ ہے تو وہ آپ پیک لیں گے. اس میں سب جو ایک اور بڑی اہم بات آپ نے کہی نا کہ کسی کا سامان, ایسا اس میں اتنا بڑا ایشو ہے کہ یار یہ میرا وہاں بھائی رہتا ہے, ذرا اس کے لیے دوائیں لے جاؤ, اس کے لیے فلاں چیز لے جاؤ. پہلی بات تو یہ کہ آپ جس کو بہت کلوزلی جانتے ہیں, ایک تو اس کے لیے اگر آپ لے جانا ہے, بڑا میں تو پرسنلی کہنے والا تھا, مجھے کوئی کہتا نا دوائی لے جاؤ, میں کہتا مجھے پرچی دے دو, میں خود میڈیکل اسٹور سے خرید لوں گا, میں کسی سے دوائی نہیں لیتا. ٹھیک ہے نا بھائی, ٹھیک ہے 200-500-1000 روپے یا تو میں دے دوں گا یا پھر اس کے پیسے لے لیں گے, لیکن اپنے ہاتھ سے میڈیکل اسٹور سے بھی دوائی خریدے. جو چیز لے جانے والی جاننے والی کی بھی ہے نا, کوشش کرے کہ بھائی میں خود پرچیز نہیں. دوسرا ہے کہ ہم جیسوں کو بعض اوقات یا اس طرح کے کوئی بھی تھوڑا سا جان پہچان والے لوگ ہوتے ہیں, یا جنہیں لوگ جانتے پہچانتے ہیں, انہیں لوگ ایئرپورٹ پہ تحفہ دے دیتے ہیں. مٹھائی کا ڈبہ دے دیں گے, کوئی پیک دے دیتے ہیں کہ یہ آپ کو تحفہ ہے. تو یہ کبھی بھی یہ غلطی بھی مت کریں, آپ لے ہی نہ, یعنی کہ مجھے تو جس میں میری جان نکل جاتی ہے, کوئی مجھے کوئی ایئرپورٹ پہ کوئی تحفہ دے دے نا تو بالکل دماغ کے اندر 1000 قسم کے اسی خیال. طرح بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایئرپورٹ پہ ہمارا ماشاءاللہ ایک معاشرہ ہے ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے کا, کہ کوئی بوڑھی خاتون یا بزرگ آئے کہ بیٹا ذرا میرا بیگ اٹھا لو, میں آپ سے جہاز میں لے لوں گا,
تو ایسا بھی ٹھیک ہے ہر جگہ کرنا چاہیے, مدد کرنی چاہیے, مگر ایئرپورٹ کے معاملات میں کیونکہ ابھی آپ کا کسٹم ہونا ہے, خاص طور پہ سعودیہ ایئرپورٹ پہ تو, اور کہیں بھی ایئرپورٹ پہ آپ نے اپنے ہاتھ میں کوئی چیز کسی اور کی یوں نہیں لینی ہے پورے سفر میں کہیں بھی آپ جائیں, یہ رسک یہ بہت بڑا رسک ہے. اچھا آپ کو یہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ ہمارے وطن میں ایک بار ہو چکا ہے کہ عمرے پہ جانے والوں کو باقاعدہ چپل پہنائے گئے, حالانکہ وہ چپل تحفے میں دیے گئے کسی گروپ والے کی طرف سے, اور ان چپلوں میں منشیات تھی, وہ پوری فیملی گرفتار ہوئی, بڑا اس کے بعد تو معاملہ ہوا, اور اللہ کا شکر ہے وہ رہا ہو گئے, وہ لوگ پکڑے گئے. لیکن کیسی سازش کے 2 پٹی کے چپل کے اندر جو ہے وہ پوری فیملی کو پہنائے گئے اور وہ پوری فیملی جیل میں چلی گئی. وہ تو سزائے موت ہی وہاں پر اللہ نے کرم کیا کہ ان کی بچت کی صورت بن گئی. تو بہرحال یہ ہم سب نے جو ہے احتیاط ہی کرنی ہے. کسی کا سامان آپ نے 2 پٹی کے چپل کے ہوائی چپل جس کو کہتے ہیں, وہ پہلے جیسے ربڑ کے آتے تھے اور وہ نکل جاتے تھے, جی ایسے بھی میں نے دیکھا ہے کہ لوگ پہنتے ہیں, لیکن اب اچھی کوالٹی کے یہ 2 پٹی والے چپل آتے ہیں. اچھا بعض اوقات مفتی صاحب اس میں وضاحت فرما دیں گے, بعض اوقات اس طرح کے سینڈل بھی بنتے ہیں کہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ حج اور عمرے کے لیے احرام کے لیے ہیں, لیکن جب میں نے خود جب یہ لینے کی کوشش کی, میں نے دیکھا تو پھر میں نے اس کی تصویر, مفتی صاحب کو یاد ہوگا میں نے آپ کو تصویر بھیجی تھی کہ مفتی صاحب اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. اب وہ سینڈل میں یوں ہوتا ہے کہ بالکل ایک تو انگلیوں کے متصل ایک اس کے اوپر پٹی ہوتی ہے, اور ایک اوپر جو ہے نا وہ یعنی کہ یوں کہہ لیں کہ یہاں بھی ہوتی ہے, یہاں کر کے ہوتی ہے, یہاں بھی ہوتی ہے, ہاں یہ ہوتی ہے. تو یہاں پر پٹی ہوگی نا تو وہ جائز نہیں ہوگا, ٹخنوں کو وہ گھیر لیتی ہے. جی وہ. اچھا یہ اس میں یعنی اب 2 پٹی کے چپل, جیسے آپ اپنے بیگ کی بات کی نا, پرسنلی میرا ماننا یہ ہے اس پورے سفر میں آپ کی 3 چیزیں جو ہے نا وہ آپ کا بڑا زبردست رفیق سفر ہے, اور اس میں کنجوسی نہ کریں اور اس کو بیسٹ کوالٹی کی لیں. بیگ, احرام اور چپل, اور احرام کا بیلٹ بھی. ہاں احرام کا بیلٹ, 4 ہو گئی. میں نے مقتۃ المدینہ سے اب کوشش کرتا ہوں کہ جب بھی سفر ہونا تو سامان مقتۃ المدینہ سے ملے. تو یہ میرا اپنی ایک تو فل سائز احرام ہے. ہاں بڑا احرام ہونا چاہیے, فل سائز احرام ہے. اب چھوٹا احرام چاہیے بھی فل سائز نا. ہاں الحمدللہ رب العالمین. اور کھلا ٹلا چاہیے نا اپنے کو, مطلب کہ اب یہاں مطلب چادر ڈالیں اور پتہ چلے ہر تھوڑی دیر کے بعد چادر نماز میں بھی گر رہی ہے, یہ بھی درست نہیں ہے. احرام باندھیں تو پتہ چلے کہ احرام مطلب کہ باندھ تو لیا لیکن احرام تنگ ہو رہا ہے. تو اصل میں بڑا ہے نا وہ چھوٹا تو ہو جائے گا, لیکن چھوٹا بڑا نہیں ہو سکے گا. میں نے مقتۃ المدینہ سے جو حج اور عمرے کا سامان لیا اس میں ایک تو چیزیں ہماری پوری ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہے کیا, اور پھر احرام انہوں نے مطلب کہ وہ پوری کوالٹی کا اور پوری سائز کا یہ احرام دیتے ہیں. تو اب چونکہ مقتۃ المدینہ کسی کا ذاتی تو ہے ہی نہیں, یہ میں اپنے تجربے کی بات عرض کر رہا ہوں. یوں تو ایک سے ایک کوالٹی آتی ہے, مہنگے سے مہنگا احرام آتا ہے اور اچھے سے اچھا احرام آتا ہے, وہ بھی استعمال کیے ہیں. لیکن دیکھیں عام لوگوں کے لیے ہر کوئی اتنا مہنگا قیمتی یا برانڈیڈ کمپنی کا کوئی احرام لے سکے یہ ضروری نہیں ہوتا. تو میں نے جنرل پاکستان کے باہر مختلف جگہوں پر یہ مقتۃ المدینہ کی سروسز میرا خیال ہے. ہو سکتا ہے بیرون ملک میں مکتبۃ المدینہ پہ احرام نہ ہو تو بس احرام لینا کیسے, جب بھی یہ احرام بھی لیں عبدالحبیب بھائی جی, یہ تسبیح ضرور لیا کریں. یہ تسبیح کا فائدہ آپ کو طواف کے دوران اور یہ تسبیح کا فائدہ آپ کو یہ سعی کے دوران آپ کو آئے گا, جب آپ کو مطلب کہ چکر کا یاد رکھنا کہ پہلا چکر ہے, دوسرا چکر ہے, تیسرا چکر ہے. تو یہ یاد رکھیے کہ یہ طواف کی تسبیح کہلاتی ہے. یہ مل جائیں گی, جنرلی مل جاتی ہیں, مگر یہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بہت کام آئے گی. میں ابھی رمضان المبارک میں مدینہ منورہ میں تھا, میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں یعنی کہ ہمارا جو خطہ ہے نا اس میں عبادت کے ذوق کی, تلاوت کے ذوق کی حد درجہ کمی ہے. مسجد حرام شریف میں, مسجد نبوی شریف میں آپ کو ہر ملک کے لوگ تلاوت میں یا تسبیح میں یا نوافل میں ان چیزوں میں آپ کو مشغول ملیں گے. اور ہماری ایک تعداد ہے جو گپے مارنے میں, موبائل میں, جو موبائل میں یا موبائل سے پوری دنیا میں رابطہ کرنے میں, فضول مسجد کے اندر کہکہے مارنے میں. یہ میں اس مرتبہ یوں کہہ لے کہ میں 10 دن تقریباً میں مشاہدہ کر کے آیا ہوں کہ ہمارے لوگوں کی حالت جو ہے نا اس حوالے سے ناگفتہ بے ہے. ہمارا جو نارملی عبادت کا ہمارے وطن میں یا ہم لوگوں میں ہو کیا گیا ہے کہ ہم اجتماعی عبادت کے عادی بن گئے ہیں زیادہ. ہمیں مسجد میں جب جانا ہے, جب کوئی بیان ہے, کوئی اجتماع ہے, کوئی محفل ہے, کوئی گیدرنگ ہے, اکیلے بیٹھ کے یہاں بھی مسجد میں تلاوت کرنے کا, نفل پڑھنے کا, ذکر و اذکار کرنے کی ہماری یہاں جب عادت نہیں ہوتی نا, آدھے گھنٹے بعد لوگ کہتے ہیں اب کیا کریں بھائی, مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہیں, وہ کنٹینیو 2-4-6 گھنٹے بیٹھنے کی ہیبٹ ہی نہیں ہے کسی. سر عبدالحبیب بھائی میں اس کا ایک اور پہلو بھی میں اگر شیئر کروں,
جو اپنے اپنے مشاہدے و تجربات ہیں. ہمارے یہاں فرینڈ سرکل کے ساتھ جانے کا رجحان ہے. یہ بھی ہے بہت ضروری بات ہے. اور وہاں جب جا کے بیٹھیں گے، جیسے کہ جو بھی ایک فرینڈ سرکل ہوتا ہے، یہ فرینڈ سب کو بلائیں گے سرکل اپنے پاس. متقی، پرہیزگار اور عبادت گزاروں کا ہو، یہ ضروری جی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، مدینہ شریف جانے کا یا عمرہ کرنے کا، مسجد الحرام کی طرف سفر کرنے کا، طواف اور عمرہ کرنے کا ذوق ہونا کہ اپنی جگہ پر یہ ایک اپنی کیفیت ہے. لیکن ایسوں کے ساتھ جانا کہ جن کا نہ تلاوت میں دل لگتا ہے، اب وہاں جا کر اگر یہ اپنے سبز گنبد کے سائے میں بھی بیٹھنا ہے تو چونکہ مجھے عموماً فوٹوز آتی ہیں، لوگ بھیجتے ہیں، تو میں سمجھ آتا ہے پورا گروپ ساتھ بیٹھا ہوا ہے. اب یہ کیونکہ ایک اٹھے گا نا تو سب کو اٹھنے کا دل کرے گا، ایک جائے گا. اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جو آپ یہاں پر اپنی گیدرنگ اپنے دوست لے کر بیٹھے ہیں، اب گئے کہاں ہیں واہ واہ. وہاں؟ مطلب کہ بلکہ میں کہتا ہوں اگر آپ 4 دوست گئے بھی ہیں، 6 دوست گئے بھی ہیں مسجد نبوی شریف، اگر آپ کی حاضری ہے تو بھائی آپ بولو تم اپنے راستے میں اپنے راستے، تم بھی اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضری دو، میں بھی اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہوں. ہم ابھی چاروں مطلب آرام کے وقت روم میں مل جائیں گے. اب مثال کے طور پر اگر میں اپنے پیر و مرشد کے ساتھ سفر کر رہا ہوں تو میرے پاس ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے اور ہونی چاہیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس قابل نہیں ہوں، میں آپ کے ایک عاشق اور میرے پیر و مرشد کے ساتھ ان کے دامن میں چھپ کر آیا ہوں، ان کے صدقے قبول فرما لیں. ایک ہوتا ہے وہ پشت پناہی ہوتی ہے کہ آدمی پیچھے پیچھے یوں کر لیتا ہے. لیکن عام طور پہ جن دوستوں کے ساتھ جاتے ہیں اور وہ ذوق و شوق ہو یا نہ ہو اپنی جگہ پر ہے تو وہاں باتیں کرنے کا موقع ملے گا، ساتھ ہی ہوٹل میں جائیں گے، ساتھ ہی کھانے کے لیے جائیں گے، گھنٹوں نکل. ہاں. تو اگر اس میں ممکن ہو تو یا تو کوئی باذوق عبادت گزار نیک عاشق رسول عالم دین یہ ساتھ ہونا چاہیے. یہی ہونا چاہیے. یہی ہونا چاہیے. بہت پیاری بات. وہ آپ ایک جملہ کہتے ہوتے ہیں نا، کیا ہے وہ؟ ایک بندہ کیسا ہونا چاہیے؟ ہاں، وہ کرنٹ ہونا چاہیے، اس میں چنگاری ہونی چاہیے. چنگاری ہونا قافلے میں ایک ایسا ہونا چاہیے کہ جو اس کو روتا دیکھ کر ہمیں بھی رونا آ جائے، کرنٹ آ جائے ہمارے قافلے میں. بہت کسی ایک کی بھی عبادت نا بقیہ کو متاثر کرتی ہے. ایک آدمی کو آپ دیکھیں گے نا کہ بھی ہمارے ساتھ ہی آیا ہے اور ماشاءاللہ وہ تلاوت کر رہا ہے، وہ تسبیح کر رہا ہے، وہ نوافل پڑھ رہا ہے، تو بقیہ کو بھی یوں کہہ لیں کہ ہمت بھی آ جاتی ہے، کچھ غیرت بھی آ جاتی ہے اور کچھ ذوق بھی آ جاتا ہے، تو مل جل کے وہ بھی ہدف ہو نا عبدالحبیب بھائی، اگر ہدف ہو بہت اچھا میں یہاں سے جانے کے بعد کہ میں نے اس سفر میں اتنے درود پاک پڑھنے ہیں، 70,000 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، 70,000 مرتبہ وہ کلمہ طیبہ جو بخشش کا ہے وہ پڑھنا ہے، 3-4 قرآن مجید. اب یہ ہدف ہے. اب یہ دیکھ رہا ہے کہ میں آیا ہوں ہفتہ 10 دن کے لیے، میں یہاں ہوں، یار یہ کام تو میرا پورا ہوا نہیں ہے اور یہ کام میں نے پورا کرنا. اب چونکہ ہدف کوئی نہیں ہے، ہدف نہیں ہوتا نا، اس پہ پھنس جاتا ہے. تو صحیح کرے. ہدف کا آپ کو میں ایک ذاتی تجربہ عرض کروں. میں ابھی چند ایک مہینے پہلے میں گیا 5 دن کے لیے. اچھا 5 دن کے لیے گیا نا، تو میں نے کہا مسجد نبوی شریف میں قرآن مجید نا ایک قرآن پاک مکمل کرنا ہے. ہدف بنا لیا. اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ اب میرے لیے نا 1 منٹ بھی ادھر ادھر کسی کام میں لگنا مشکل. مجھے تھا کہ بھائی پورا کرنا ہے، پورا کرنا. 5 دن 5 دن ہے. اچھا 5 دن میں سارے کام ہے، اس میں عمرہ بھی شامل ہے. صحیح ہے. اچھا تو 1 دن تو اس میں بھی لگ گیا، اب رہ گئے 4 دن. 4 دن اور اس میں یہ بھی کرنا، بدر شریف بھی جانا تھا. اب آخری دن آ گیا اور میرے ابھی 5 پارے باقی تھے اور وقت تھا تقریباً ظہر کا آخری وقت. مغرب کی نماز کے فوراً بعد نکلنا تھا ایئرپورٹ کی طرف. 5 پارے اور مجھے اب جو خریداری کرنی تھی وہ بھی باقی اور یہ بھی میرا باقی. میں سائڈ میں بیٹھ کے نا میں نے پڑھنا شروع کر دیا. آخری پارہ شروع ہو گیا اور مغرب کی نماز ہو گئی. مغرب کی نماز ہوئی، میں موبائل میں پڑھ رہا تھا تو میں وہاں سے چلا اور چلتے چلتے جو ہے نا میں اس کو دیکھ کے پڑھتا رہا، چلتا رہا، دیکھ کے پڑھتا رہا، چلتا رہا. مجھے تھا کہ وہ تو تھوڑا بندہ دیکھ ہی لیتا ہے نا، یعنی کہ کچھ تو حافظے کے زور پہ پڑھ رہا ہوتا ہے نا. حافظ بھی ہے. تو اب میں کرتے کرتے جب وہاں پر مسجد کا جو باہر گرین گیٹ جو ہے نا، باہر کی جالیوں والے گیٹ، میں وہاں پہنچا نا اور وہاں گنبد خضرا کے سامنے آخری حاضری دینی تھی. وہاں آ کے سورہ فلق اور سورہ ناس مکمل ہوئی، قرآن مجید مکمل ہوا، سلام عرض کیا اور اس کے بعد سبحان اللہ. ٹارگٹ تھا. مجھے اس ٹارگٹ کا اتنا فائدہ ہوا کہ وہ 4 دن میں قرآن پاک کے ٹارگٹ نے باقی ادھر ادھر کی ساری چیزوں کو سائڈ میں کر دیا اور اسے ابھی ہم سفر میں تھے وہاں مراکش. جی تو ٹارگٹ تھا کہ دلال الخیرات
پڑھنی ہے بھلے جتنی مردی سردی لگ جائے ہمیں. اور ختم وہاں کرنا ہے بارگاہ میں پہنچ کر. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. اب ان کو یاد ہوگا ٹرین میں ہمارا سفر 6 میں گھنٹے کا ٹرین کا سفر تھا نا, اب جتنے لوگ تھے نا آپس میں کوئی کسی سے بات نہیں اب کر بات ہی نہیں کر رہے, سب قرآن شریف کھولی ہوئی ہے کیونکہ وہاں پہنچتے تک پڑھنی ہے پوری. اور جب وہاں پوری کے پوری وہاں بیٹھ کر پڑھنا, کیونکہ وہاں پہ کئی مزارات پر حاضری دینی تھی. جی جی. تو وہاں پر اتنا ہی ہمیں مطلب کہ دلائل الخیرات کا حصہ باقی ہو ایک یا 2 باب بچ گئے کہ مزار شریف پہ بیٹھ کر پڑھ بھی سکیں, دعا بھی کر سکیں, اور صحیح حاضر ہو, پھر وہاں سے نکلنا بھی دوسری جگہ, اور نیکسٹ سفر بھی ہے. تو تقریباً کہہ سکتے ہیں ہمارا 2 یا 2.5 دن کا سفر تھا وہاں مراکش کا, اور اس میں دلائل الخیرات پڑھنی تھی اور وہاں ختم کرنی تھی, اور اس میں ہر جگہ حاضریاں بھی دینی ہیں. تو اب کام ایک ہی ہے, ڈاؤن لوڈ کرو. روحانی سفر. ہاں دئی زبردست ہے یہ سب. اچھا پھر مجھے ایک ہوتا ہے نا, میں نے پھر ایسے مکمل ہو گیا الحمدللہ, میں نے باقاعدہ تقریباً قافلے کو ترغیب دلائی تھی کہ یہ نیت کر کے چلیں کہ ہم نے صاحب دلائل الخیرات کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے اور دلائل الخیرات ختم وہاں کرنا ہے. اور پھر تو میرا تھوڑا پہلے ختم ہو گیا, لیکن ان کا بھی باقی تھا. باقی سب بیٹھا رہا, پھر انہوں نے اپنا ختم کیا تو اچھا, پھر ہمیں اور جگہوں پہ حاضری دینی تھی ہم تو. لیکن یہ ٹارگٹ سب نے آئی تھنک کیا کہ دلائل الخیرات پوری پڑھنی ہے ہم کو. تو ایک وہی ہدف کہ بھئی اتنے درود پاک سفر مدینہ میں, یا یہ بہت خوبصورت بات ہو رہی ہے ناظرین. حاجی جتنے صاحبان ہیں, یہ 70,000 درود پاک, 70,000 کلمہ پاک. کلمہ پاک کی فضیلت بھی 70,000 کی. جی جی, وہ ہے نا کہ جس نے 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھا وہ بخشا گیا. تو یہ جو 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ ہے یہ پڑھنا چاہیے, اور سفر حج میں پڑھ لیں گے. مدینہ منورہ میں پڑھا تو وہ 70,000 بھی مزید 50,000 گنا زیادہ ثواب, اور مکہ مکرمہ میں پڑھا تو 1,00,000 گنا زیادہ ثواب. تو یہ اس سفر کے اندر مکمل کر لینا کہ جس میں وقت بھی ہے, جس میں توجہ بھی ہے, جس میں کوئی مصروفیت بھی نہیں ہے, ایک ساتھ ون گو میں پڑھنا ضروری ہے. ون گو نہیں, اسے مکمل کرنا ہے جتنی مرتبہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لا الہ الا اللہ اتنا, ٹھیک ہے, اور ہر 100 سوا 100 کے بعد ساتھ میں محمد رسول اللہ شامل کریں. یہ پورے سفر میں رکھیں. اور میں ایک جیسے مفتی صاحب نے کلمہ طیبہ اور قرآن کریم, تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو قرآن کریم کی تلاوت جو ہے وہ بہت زیادہ, کیونکہ آتا نہیں ہے پڑھنا, تو وہ اتنا اٹکتے ہیں, وہ صحیح پڑھ نہیں پاتے, تو پھر وہ اس کو پورا بھی نہیں کر پاتے. تو اردو چونکہ کئیوں کو آتی ہے, تو اگر آپ سفر حج پر ہیں تو اپنے موبائل میں, یہ میرا آپ کو مشورہ ہے, اپنے موبائل میں صراط الجنان تفسیر یہ ڈاؤن لوڈ کر لیں, اور آپ یہ نیت کر کے جائیں کہ یہ 30 عموماً جیسے کئیوں کا سفر 1 مہینے کا ہوتا ہے, تو روز کا 1 پارہ یہ میں تفسیر صراط الجنان کی میں پڑھوں گا. آپ ٹارگٹ تو لیں, تفسیر پڑھنا ہوگا یہ کہ پورے مہینے میں قرآن کریم آپ کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ سمجھ. آپ بولو کہ کیسے پڑھوں گا, وہاں کوئی کام اور ہے ہی کوئی نہیں, نہ کاروبار پہ جانا ہے, نہ کوئی پکانے کا اتنا ٹینشن ہوتا ہے, کوئی ایسی جیسے کہ مصروفیت کہنے ایسی ہوتی نہیں ہے. وہاں مصروفیت کو لات مار کے بلانا پڑتا ہے. ہاں, میرے کے فارغ بیٹھے بندہ عبادت نکال. اچھا گئے کیوں ہیں؟ نہ وہاں تفریح کرنے کے لیے ہم گئے ہیں, نہ کھانے پینے کے لیے گئے ہیں, نہ کوئی اور کام کے لیے گئے. ہم گئی خالی ستن عبادت کے لیے ہیں. تو عبادت کے لیے اب طواف بھی کر لیا, روز 1 عمرہ کرنے کی بھی بندہ کم از کم 1 تو روز کا عمرہ کرے, اگر اس کو اللہ پاک نے ہمت و سعادت عطا کرے تو یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ آپ کی بات سے مجھے ایک وہ آیت مبارکہ یاد آئی جو آپ نے فرمایا نا کہ بھی گئے عبادت کے لیے. قرآن مجید میں سورہ انبیاء میں انبیاء علیہم السلام کے تذکرے کے بعد ایک آیت مبارکہ ہے جس میں انبیاء علیہم السلام کے اوصاف مبارکہ بیان کیے. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. 3 باتیں فرمائی. ایک تو یہ کہ وہ نیکی کے کاموں میں بہت جلدی کرتے ہیں. دوسری فرمایا اور ہماری عبادت کرتے ہیں اور ہمیں پکارتے ہیں رغبت کے ساتھ اور رہبت کے ساتھ, ہماری رحمت کی امید کے ساتھ اور ہمارے ڈر کے ساتھ ہماری عبادت کرتے ہیں. اور تیسری بات فرمائی اور ہماری بارگاہ میں اپنے دلوں سے جھکے ہوئے. تو جیسے سفر حج کے اندر جسے کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی کا وہ بن جاتا ہے, منشور سا ایک بن جاتا ہے نا کہ بھائی یہ والا ہمارا ٹائٹل ہے جس پہ ہم نے چلنا ہے. اگر اس طرح کے ٹائٹل کو ساتھ لے کے چلے نا کہ بھائی نیکی کے ہر کام میں ہم نے جلدی کرنی ہے, سستی نہیں کرنی, چستی دکھانی,
تو اب نیکی کے جتنے بھی کام نظر آئیں گے نا اس میں وہ چست رہے گا، اس میں وہ ہوشیار رہے گا، اس میں باہمت رہے گا. اور دوسرے نمبر پہ وہی رغبت و رہبت کے ساتھ دعا اور عبادت، یہ مسلسل اپنے سفر میں جاری رکھے گا. اور تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جتنے افعال کرے گا وہ ظاہر کے ساتھ دل سے بھی اسی طریقے سے ادا کریں گے کہ دل جھکے رہیں گے. یہاں جب جو آپ نے مفتی صاحب نے بات کی تھی نا کہ ایک صاحب تھے انہوں نے 15 گھنٹے 16 گھنٹے، اگر میں باقی حاجیوں سے بات کروں اور ہم غور کریں کہ ہم پورے دن میں کتنے گھنٹے حرمین میں گزارتے ہیں، حالانکہ یہاں سے روتے رہے پلان کر کے گئے تو بڑی تعداد میں لوگ بمشکل 6-7 گھنٹے 24 گھنٹے میں سے گزارتے ہیں. تو پھر سوچے باقی کہاں گزر رہے ہیں، تو باقی کہیں ہوٹل کی لابی میں گزر رہے ہیں، کھانے پینے میں گزر رہے ہیں، شاپنگ میں گزر رہے ہیں، دوستوں میں گزر رہے ہیں. اب اچھا پھر وہی بات یہاں آ کر افسوس بھی ہوتا ہے کہ یار میں نے تو وہاں وقت نہیں گزارا. میں ذاتی تجربہ عرض کروں آپ سے. جی میں مدینہ منورہ میں جب تھا تو وہاں پر مطلب کہ ایک جاننے والے ملنے کے لیے آئے، تو حالانکہ میں کچھ اور ہی ذہن لے کر گیا تھا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، مگر ظاہر کوئی آئے گا تو اس کو ہم دل جوئی بہت اہم کام ہے. تو میں ان کے ساتھ بیٹا شاید آدھا گھنٹہ کم و بیش، انہوں نے جو باتیں کرنی تھی کری. میں کہا میں کچھ عرض کروں؟ کہا میں جتنی باتیں آپ نے مجھ سے کی یہ باتیں ہم کراچی میں کر سکتے تھے. کہا تو میں کہا پھر مدینے میں وہی کام نہ کرے جو مدینے کے علاوہ کہیں نہیں کر سکتے. تو اس کو اتنا مزہ آیا، اتنا مزہ آیا. یعنی میں باقاعدہ جب سفر پہ تھا تو مجھے جو لنک آتے تھے، جب سفر میں تھا تو لنک آتے تھے کہ یہ بھی لنک آیا، واٹس ایپ پر لنک آتے تھے. تو لنک والے کو میں صرف ایک ہی پیغام بھیج دیتا تھا کہ اگر یہ میرے لیے اس وقت دیکھنا ضروری ہے تو لنک نہ بھیجیں، مجھے اس کی صرف واٹس ایپ کی ویڈیو بھیج دیں اگر ضروری ہے تو. یعنی مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس پورے سفر میں میں نے کوئی لنک آن نہیں کیا، میں نے کوئی چیز آن نہیں کی. اور جب گھر والوں کے ساتھ ایک باقاعدہ نیتیں کر کے ہم چلے تھے کہ ہم نے آپس میں کس موضوع پہ بات کرنی ہے اور پورے سفر میں کس موضوع پہ بات نہیں کرنی، پوری آپس کا. یعنی کہ جو مطلب میرا بھی کوئی رفیق سفر ہے، آپ کا بھی کوئی رفیق سفر ہے، تو ان کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ پیدا ہونی چاہیے کہ ہم جا کس مقصد کے لے رہے ہیں. تو جب کیونکہ یہ میں نے اس سے پہلے بھی مفتی صاحب درخواست کی اپنے ناظرین کو کہ جب آپ کے گھر میں کوئی ایونٹ ہوتا ہے، تو جیسے آپ کے یہاں شادی ہے، بھائیوں کی بھی شادی تھی پچھلے دنوں، تو آپ نے کتنے کام مفتی صاحب روک دیے تھے. جی جی، بلکہ ایک دفعہ یار میں شادی کے بعد فارغ ہوتا ہوں تو اپنے یہ بات کر لیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی حاضری سے بڑا مسلمان کی زندگی میں کون سا ایونٹ آئے گا؟ حج کا سفر، حج کا سفر، مدینہ پاک کا بارگاہ رسالت میں حاضری. تو آدمی یہ جملہ ساتھ بنا لے کہ میں سفر سے فارغ ہو جاؤں پھر انشاءاللہ بات کریں گے، کیونکہ یہ بہت بڑا ایونٹ ہے. یہ لمحہ گزر گیا نا دوبارہ نہیں آتا. پھر بندہ ترستا ہے، اپنی مرضی سے جا کر سکتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر آپ ذہن بنا لیں گے نا اپنا کہ مجھے مطلب کہ یہ کام نہیں کرنا ان دنوں کے اندر، مجھے اپنے موبائل کا اگر استعمال ہے تو موبائل کا استعمال صرف اسی حد تک ہی رکھنا ہے، اس کے علاوہ میں نے موبائل کا استعمال نہیں کرنا. اس پر بندہ تھوڑا سا جیسے ایک موبائل کا خراب قسم لے لے کہ بھائی نہیں کرنا میرے کو یہ کام، تو اللہ پاک کی رحمت سے مفتی سے اس میں مدد مل جاتی ہے کہ جب بندہ اس طرح کے پختگی، مجھے ملی مدد، مجھے مدد ملی. میں یہی کہوں گا مجھے میری مدد ہوئی کہ اتنا ریگولر یوز کر کے کرتے کرتے آپ کو ایک اچانک بریک لگانا ہے کہ یار میں نے یہ نہیں کرنا. کام میں حرج بھی واقع نہیں ہوتے، اللہ پاک کی رحمت سے چیزیں بھی سیٹل ہو جاتی ہیں اور آپ کو اسپیس بہت مل جاتا ہے جانے کا، وہاں بیٹھنے کا اور کچھ نہ کچھ کر لینے کا. اہداف ماشاءاللہ بڑے پیارے مل گئے ہیں، درود پاک، کلمہ طیبہ، تلاوت قرآن اور پھر تفسیر قرآن صراط الجنان. رفیق الحرمین آپ نے پوری پڑھنی ہے اور کئی بار پڑھنی ہے. اور ایک اور کتاب بڑی خوبصورت ہے عاشقان رسول کی 130 حکایت، وہ بھی یہ آپ کے ذوق میں اضافے کے لیے یقین کریں یہ اکسیر ہے. اس میں ایسے واقعات ہیں اگر آپ یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ دل مچل جائے گا. اور مکہ پاک کے، مدینہ پاک کے عاشقان رسول کے واقعات زبردست، یہ ضرور پڑھیے گا. زیارتوں کی بھی اس میں تفصیل ہے.